بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سارے لوگ اپنی جان پر لیے دشمنوں سے لڑتے رہے اور تم کہہ رہی ہو کہ انہوں نے غلطیاں کی تھیں، جن کے نتیجے میں آج بھارتی پریس میں ان کے نام کا چرچا ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہی تھی، ویرا نے بھویں چڑھا کر کہا، ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب میں اپنے الفاظ واپس لے چکی ہوں۔ نریش سور کا بچہ تھا، وہ اپنے صحیح انجام کو پہنچا ہے۔ سلطان شاہ نے غصے سے مغلوب لہجے میں کہا، وہ اپنی دانست میں مظہر خان نامی ایک پاکستانی کو مار رہا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے سامنے ڈینی موجود ہے تو دہشت سے اس کا پیشاب خطا ہو جاتا۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات یہی ہے، میں نے ان کی گفتگو سے محظوظ ہوتے ہوئے زبان کھولی۔ وہ لوگ ڈینی سے ڈرتے ہیں اور مظہر خان کو ایک بزدل چوہا سمجھ رہے تھے۔ نریش کو بس اتنا شبہ تھا کہ کہیں مظہر خان کسی پاکستانی ایجنسی کے لیے کام نہ کر رہا ہو۔ تم نے واقعی وہاں بہت دکھ اٹھائے۔ ان حالات میں جو کچھ تم نے کیا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ ویرا نے پہلی بار کھل کر اعتراف کیا۔ میں مانتا ہوں کہ بھیم گن کے استعمال نے ان کی عقلوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے اور یکا یک انہیں ہوش آ گیا کہ ڈینی ان کی صفوں سے بہت قریب گھوم رہا ہے۔ ویرا کی فراخ دلی دیکھتے ہوئے میں نے بھی کسی ہار کے بغیر کھلے دل سے حقیقت تسلیم کر لی۔ راہ والے غبی اور عقل سے پیدل نہیں ہیں۔ ان کے قریب رہ کر میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان کی تربیت میں ذہانت، چلاکی اور مکاری کے جوہروں کو نکھارنے میں خاصا زور دیا جاتا ہے۔ بھیم گن کا غلغلہ نہ اٹھتا تو انہیں واقعات کی کڑیاں جوڑنے میں کچھ وقت ضرور لگتا، مگر وہ جان لیتے کہ دہلی میں ہم لوگ ہی ان کی پشت پر پیاز قطر کر چلے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ ڈینی اور مظہر خان کے درمیان تعلق جوڑنے میں کتنا وقت لیتے ہیں۔ غزالہ گہرا سانس لے کر بولی، شاید اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ پیشن گوئی کر کے میں نے سگریٹ سلگا لی۔ اسی لمحے غزالہ کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر فضلو کا گمبھیر چہرہ نظر آیا۔ وہ میز تیار ہونے کی خبر لایا تھا۔ جب تک ہم بھارت کی سرزمین پر اپنی بقا کی جدوجہد کر رہے تھے، بھوک اور پیاس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، لیکن بنگو کی زبان سے پاکستانی علاقے کا سفر شروع ہونے کی خبر سنتے ہی میری بھوک شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ اپنے پرانے ساتھیوں کے حد سے بڑے ہوئے جوش و خروش کی وجہ سے میں نے اپنی اس خواہش کو دبا لیا تھا، لیکن فضلو کا اعلان سننے کے بعد بھوک کا احساس میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے نئی جلائی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ تینوں بھی میری تقلید میں خاموشی سے میرے پیچھے ہو لیے۔ میز پر انواع اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز باب اڑاتی ہوئی کابیں سجی ہوئی تھیں اور فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ جلال کو میری اور غزالہ کی آمد کی پیشگی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اس نے ہماری استقبالیہ دعوت کے اہتمام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کمی تھی تو بس اتنی کہ ہمارا میزبان اس دعوت میں موجود نہیں تھا۔ ابتدا میں میز پر تھوڑی سی ہلچل ہوئی، لیکن پھر پلیٹیں بھرنے کے ساتھ سکون ہوتا چلا گیا اور ہم چاروں خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی تک تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پیٹ میں کچھ چارہ پڑ جانے کے بعد ویرا نے اچانک مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، سب کھانے بہت لذیذ ہیں۔ میں نے لقمہ نگل کر جواب دیا، یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، میں کھانے کی نہیں کمرے کی بات کر رہی تھی۔ ویرا نے میری توثیق کی، کمرے کو کیا ہوا؟ مجھ سے پہلے سلطان شاہ نے تجسس کے ساتھ سوال داغ دیا۔ سب کو معلوم ہے کہ ڈینی اور غزالہ کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے، پھر بھی جلال نے دونوں کی شب خوابی کے لیے یہاں الگ الگ کمرے مخصوص کیے ہیں۔ اچھا؟ غزالہ نے چونک کر سر اٹھایا اور بولی، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں یہاں تم دونوں سے سینئر ہوں۔ ویرا نے بات شروع کی، لیکن سلطان شاہ نے درمیان میں اپنی ٹانگ اڑا دی۔ یہاں قیام کے سلسلے میں بھی ان دونوں سے سینئر ہوں۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، اس نے اعتراض کیا۔ کان اور آنکھیں کھلی رکھو تو تمہیں کچھ معلوم ہو۔ ویرا نے منہ بنا کر کہا، ویسے بھی تمہیں آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، میں کئی دنوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ یہاں کام کرنے والوں سے میری خاصی جان پہچان اور بے تکلف
تکلفی ہو گئی ہے۔ تم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ تم ہر ایک سے زبردستی بے تکلف ہونے پر تل جاتی ہو، بلکہ اس کے سر پر سوار ہونے لگتی ہو۔ خاموش ہو جاؤ، میں نے اکتا کر سلطان شاہ سے التجا کی۔ تم دونوں اپنی بحث میں بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہو، ذرا سکون سے کھانا کھا لینے دو۔ الگ الگ کمروں کے بندوبست کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد ویرا نے پھر شوشہ چھوڑ دیا۔ ضروری نہیں کہ ہر کام جلال نے خود کیا ہو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو 2 مہمانوں کی آمد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی اور انہوں نے دونوں کے لیے الگ الگ کمرے مخصوص کر دیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم الگ الگ رہیں، ہم دونوں ایک کمرے میں ہی رات بسر کریں گے۔ ویرا نے ہنکارا بھرا پھر بولی، اپنی اپنی سوچ ہے، میرے نزدیک یہ بات اہم ہے۔ جلال نے اس بندوبست میں ذاتی دلچسپی نہیں لی اور سارا کام اپنے آدمیوں پر ڈال دیا۔ تمہاری آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ سلطان شاہ بے ساختہ بول پڑا، ڈینی کو جلال کے خلاف اکسانے کی کوشش مت کرو۔ سلطان شاہ کا وہ تجزیہ 100% درست تھا۔ جلال نے ویرا کو ایک خوبصورت کاج ادا اور دل نواز دوشیزہ کی سی پذیرائی دینے کے بجائے اسے بہن قرار دے دیا تھا۔ جلال کی اس مشرقی گستاخی پر ویرا بری طرح چڑی ہوئی تھی۔ وہ دانستہ یا لاشعوری طور پر جلال کے خلاف زہر اگلنے پر تل گئی تھی۔ بات ویرا کے سوا ہم میں سے ہر ایک نے محسوس کر لی تھی اور کوئی بھی اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا، مگر میں نے اس وقت سلطان شاہ کی تائید میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری طرف سے ذرا سی حوصلہ افزائی ہوتے ہی وہ فوراً بے لگام ہو جائے گا۔ ہم چاروں خاصے طویل وقفے کے بعد یکجا ہوئے تھے، اس لیے کھانے کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن کوئی بھی نقطہ زیادہ زور نہ پکڑ سکا۔ غزالہ کچھ زیادہ خاموش تھی، مگر ویرا خوب چہک رہی تھی۔ غزالہ کی چھٹی حس نے شاید اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اس شام ویرا میرے اوپر ضرورت سے زیادہ مہربان ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بات ویرا نے خود ہی کہی تھی کہ شوہروں کے بارے میں بیویوں کی نگاہیں عقابی ہوتی ہیں، وہ ایک نظر میں بانپ لیتی ہیں کہ ان کا شوہر کس کھونٹے کے گرد منڈلا رہا ہے، لیکن پھر بھی ویرا غیر محتاط تھی، مجھ سے بے تکلف ہونے اور ہاتھا پائی کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کر رہی تھی۔ ویرا کی وہ بے ساختہ اور بہت زیادہ بے تکلفانہ ادائیں مجھے برا انگیختہ کر رہی تھیں۔ میں پتھر یا فولاد کا بنا ہوا کوئی بے جان مجسمہ نہیں تھا، جیتے جاگتے اور بہتے ہوئے گرم لہو سے سرشار ایک انسانی پیکر تھا۔ ویرا کے گداز اور حسین سراپا کے ہر لمس سے میرے بدن میں گدگدیاں سی دوڑ رہی تھیں، لیکن غزالہ کی غیر معمولی خاموشی مجھے ویرا کی شوریدہ سری کا جواب دینے سے روکے ہوئے تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ آئی بی کے مہمان خانے میں میری وہ اکلوتی رات سکون سے گزر جائے۔ ویرا نے سب سے پہلے کھانے سے ہاتھ روکا، مگر وہ میز پر جمی رہی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے عذرائے مروت میز پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کا موڈ کچھ ایسا خطرناک ہو رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی بھی اس کے تیوروں کا صحیح اندازہ لگا سکتا تھا۔ کھانے کا دور ختم ہونے کے بعد ہم چاروں کچھ دیر تک میز کے گرد بیٹھے رہے۔ ویرا کے تیکھے اور معنی خیز جملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر غزالہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، یہ کرسیاں زیادہ دیر تک ہمارا بوجھ نہیں سہ سکیں گی، ہم میں سے کوئی بھی اتنا بھاری نہیں ہے کہ یہ کرسیاں ٹوٹ جائیں۔ ویرا نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، ہم بھاری نہیں ہیں، ہماری باتیں ہم سے زیادہ بھاری ہیں۔ سلطان شاہ نے فوراً لقمہ دیا۔ غزالہ نے اپنی کرسی چھوڑ دی تھی، میں نے اس کی تقلید کی۔ سلطان شاہ بھی کرسی سے اٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ ویرا نے آخر میں اپنی کرسی چھوڑی تھی۔ میں نے کھانے کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کا رخ اختیار کرنا چاہا تھا، لیکن غزالہ اس سے پہلے اپنے کمرے کی طرف ہولی۔ ویرا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ میں نے اسے روکنا چاہا، ہم کچھ دیر کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے، مگر ویرا نے صاف انکار کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں مہمان بن کر آئے ہوں۔ بیڈ روم میں بے تکلفی سے لیٹنے بیٹھنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ویرا کے اس اصرار کے بعد مزید کچھ کہنا بے سود تھا۔ ہم چاروں دوبارہ غزالہ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہمیں وہاں بیٹھے چند منٹ گزرے ہوں گے کہ فضلو نے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر کراچی سے آئے ہوئے فون کے بارے میں اطلاع دی۔ اس وسیع و عریض مکان میں ہر قسم کی سہولتیں میسر تھیں، لیکن بیڈ رومز میں فون کی لائنیں نہیں
نہیں تھی، صرف ڈرائنگ روم میں ایک انسٹرومنٹ موجود تھا۔ کراچی سے فون کی اطلاع پاتے ہی میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی، وہاں سے اول خان ہی فون کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنے قلیل سے وقفے میں اسے کیسے پتا چل گیا کہ ہم لاہور کے اس فون نمبر پر مقیم تھے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر تپائی پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا کر صرف ہیلو ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے اول خان کی زندگی سے بھرپور آواز گونجنے لگی۔ مبارک ہو، آج میرا رواں رواں خوش ہے کہ تم دونوں خیر و عافیت سے اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ تمہیں اس خفیہ پروگرام کی سنگن کیسے مل گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آج صبح سے میرا دل تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے مضطرب ہو کر چیف کو اسلام آباد فون کیا تو اس نے بتایا تھا کہ تم دونوں آج رات کسی بھی وقت لاہور واپس آ سکتے ہو۔ چند منٹ پہلے جلال سے میری بات ہوئی تو اس نے تمہارا یہ نمبر دے دیا۔ جلال سے تمہارا کہاں رابطہ ہو گیا؟ اول خان کے جواب پر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ وہ اسلام آباد میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، تم بہت بر وقت وہاں سے نکل آئے ہو۔ اس وقت میں نے آل انڈیا ریڈیو پر ایک اعلان سن کر جلال کو فون کیا تھا۔ بھارت میں تمہاری اور غزالہ کی تلاش شروع ہو چکی ہے، اطلاع دینے والے کے لیے 50,000 روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ کیا تم نے یہ اعلان اپنے کانوں سے سنا ہے؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ وہ اپنے ہر فکرے کے ساتھ میری حیرت میں اضافہ کر رہا تھا۔ جب سے تم بھارت گئے تھے میں آل انڈیا ریڈیو باقاعدگی سے سن رہا تھا۔ یہ اعلان کچھ دیر پہلے میں نے خود سنا ہے، اس نے بتایا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ہمارے بارے میں ریڈیو وغیرہ میں کوئی خبر نشر ہوتی، میں نے ہنستے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ضروری نہیں تھا، مگر تمہارا مشن بہت اہم تھا۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ تم کامیاب رہو گے۔ تمہاری ہر کارروائی کی خبریں بھارتی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے نشر کی ہیں۔ راہ کے پاکستانی ونگ میں آتش زنی کی خبر میں دوردرشن پر سنی تھی۔ بھارت میں رہتے ہوئے میرے شب و روز اتنے مصروف اور کٹھن تھے کہ میں ان باتوں پر دھیان نہیں دے سکا تھا۔ ریڈیو اس دور میں اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ شہری علاقوں میں ریڈیو کی نشریات سننا ضروری نہیں رہا تھا، کیونکہ ٹیلی ویژن پر خبر اور تصاویر کے انضمام نے ہر چیز پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ ریڈیو دور افتادہ اور پسماندہ دیہی علاقوں کے باسیوں کا شغل بن کر رہ گیا تھا۔ دہلی میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم ٹیلی ویژن سے چپکے بیٹھے رہتے۔ اپنی کارگزاریوں کا رد عمل جاننے کے لیے ہمارا تمام انحصار دہلی سے شائع ہونے والے 2 انگریزی روزناموں پر تھا، جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرنے والے مسافروں کو بلا قیمت کمروں میں فراہم کیے جاتے تھے یا کمرے کے کرائے میں شامل تھے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اول خان ہمارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھا۔ اپنے ذاتی ذرائع کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے دوسرے ذرائع سے بھی ہمارے بارے میں خبریں حاصل کرتا رہا تھا۔ میرے لیے یہ خبر غیر اہم تھی کہ نریش اور انل بسواس کی ہلاکت کے تقریباً 12 گھنٹے بعد ہی دہلی کے تفتیشی اداروں کی توجہ میری اور غزالہ کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ میں دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کی زہر فشانی سے بے خبر ہوں، مگر یہ بات زمانی ہے کہ بھارتیوں نے پورے زور و شور سے مظہر خان اور غزالہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے ریڈیو پر اس تلاش کا کوئی سبب بھی بتایا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بھارت میں ہونے والی دہشت گردی کی کئی بھیانک وارداتوں کی چھان بین کے لیے تم دونوں کو اہم ملزم قرار دیا گیا ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ آج تم نے بھارت کو خیر بات کہا اور آج ہی بھارتی ایجنسیوں کو تم دونوں کا خیال آ گیا۔ شاید تمہیں راگ انل بسواس اور نریش شرما کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا، میں نے کہا۔ صبح سے وہ خبر ٹیپ کے بند کی طرح بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ اول خان کی طرف سے کسی توقف کے بغیر جواب آ گیا۔ ان دونوں کے جہنم واصل ہونے کی خبر سننے کے بعد ہی مجھے تم دونوں کی سلامتی کی طرف سے فکر لاحق ہوئی تھی۔ ان جیسے موذیوں کو مار کر بھارت سے نکل آنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے نئی خبر کی تفصیل بتاؤ۔ کیا جلال کو معلوم ہے کہ بھارتیوں نے ہماری تلاش کی مہم شروع کر دی ہے؟ جلال باخبر نہ ہوتا تو مجھے صدمہ ہوتا۔ ایسی اطلاعات سے واقف رہنا اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اپنے اعلان
امتحان میں انہوں نے مظہر خان کو کس روپ میں پیش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مظہر خان پاکستانی پاسپورٹ پر دہلی میں مقیم تھا، وہ اسے پاکستانی دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اول خان نے بتایا۔ دوسری طرف انہیں ڈینی کی تلاش ہے جس نے اپنی لیزر گن سے نریش شرما کو مار دیا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، ہاں یہی ایک نقطہ ہے جو حوصلہ افزا ہے، ابھی تک وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ان کا ہر نشریہ غور سے سنا ہے، بھارتی حکام نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جس سے یہ شبہ ہو کہ وہ ڈینی اور مظہر خان کو ایک شخصیت کے دو روپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ باتیں میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تم نے دہلی میں اپنی بساط کیسے پھیلائی تھی کہ وہ ابھی تک اس ابہام کا شکار ہیں؟ یہ لمبی کہانی ہے، آج کی رات گزر جانے دو، کل کراچی آؤں گا تو سب کچھ بتا دوں گا۔ دہلی سے لاہور تک تمہارا سفر کیسا رہا؟ اول خان سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا۔ ہولناک، میں نے ہلکا سا کہا لگا کر جواب دیا۔ یہ کہانی بھی کل سن لینا، 2 بھارتی فوجیوں نے ہمیں موت کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اول خان کی آواز میں یک بیک گہری سنجیدگی آ گئی۔ اس بار بھارتیوں کا لب و لہجہ خطرناک ہے، وہ دہلی میں پیش آنے والے واقعات کو زور دے کر اور تکرار کے ساتھ عالمی دہشت گردی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ مجھے یہ سنگن مل چکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس گفتگو کو یاد کرتے ہوئے جواب دیا جو میری اور رینا اجیت رائے کے درمیان ہو چکی تھی۔ اس وقت بھارتی حکمران بہت خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پائے جانے والے عالمی غم و غصے کو بھرپور انداز میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ رویہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔ اول خان کی آواز پر تشویش ہو گئی۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ دہلی میں آج صبح تک جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے لیے سود مند نہیں تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوہ، تم نے تو اچانک بہت لمبی جست لگا دی۔ ایک گہرے سانس کے بعد اول خان کی آواز آئی، وہاں جو کچھ ہوا اس کے لیے ایک مدت سے خواب دیکھے جا رہے تھے۔ تم نے چند دنوں میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں جن کے اثرات برسوں تک محسوس کیے جائیں گے، مگر ہمارا حریف بہت خطرناک ہے۔ وہ اپنی اس ہزیمت میں بھی سرخ روئی کے پہلو تلاش کرنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ وہ ان واقعات سے سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، ان کی حرکتوں کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا پڑے گا۔ ہر ہوشیار قیادت اپنے حریفوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر کے عاجزانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے دبنگ ہو کر جارحانہ انداز میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی تشویش کی نوعیت سمجھتے ہوئے کہا، میں اپنے ملک کے ان دشمنوں سے ہر محاذ پر لڑ سکتا ہوں، لیکن سیاسی لڑائی میرے بس سے باہر ہے۔ ریسیور پر اول خان کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، پھر اس نے کہا، میں اپنا اور تمہارا موازنہ نہیں کر رہا، لیکن ہماری کمزوریاں کم و بیش یکساں ہیں۔ مجھے بھی سیاست کے نام سے الجھن بلکہ وحشت ہونے لگتی ہے۔ جھوٹ سچ بولنا اور جوڑ توڑ کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ یہ نہ کہو دشمن کے چنگل میں پھنس جانے کے بعد ہر فریب سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، سیاسی جوڑ توڑ میں کوئی حصہ لیے بغیر میں ہزاروں بار جھوٹ سچ اور جوڑ توڑ سے کام لے چکا ہوں۔ اس کے بغیر زندگی بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ یہ متنازع بات ہے، یہ بتاؤ کہ کراچی کب آ رہے ہو؟ اول خان نے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ میں نے کہا نا کہ ہم کل کراچی پہنچ رہے ہیں، میں نے اسے یاد دلایا۔ اول خان دھیرے سے ہنس دیا۔ ویرا واپس آ کر لاہور میں بیٹھ گئی ہے، میں نے سوچا کہ تم بھی وہاں لمبا قیام کرو گے۔ ویرا کی بات مختلف ہے، فائلیں اور راہ کے کاغذات لانے والے قاصد کی حیثیت سے لاہور میں اس کی ضرورت سے زیادہ آؤ بکت ہو رہی تھی، اس لیے اس کا یہاں دل لگا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ کراچی لوٹ آئے۔ تمہاری غیر حاضری میں اس کا چراغ جل رہا تھا۔ تمہارے لوٹ آنے کے بعد صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ اب وہ لاہور میں کیا کرے گی؟ یہ سوال اسی سے کرنا۔ اس سے مزید چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ دہلی میں راہ اور دوسری بھارتی ایجنسیوں کو ہوش آ گیا۔ میں نے ویرا غزالہ اور سلطان شاہ کی مستصفرانہ نگاہوں میں چھپے ہوئے سوال کو پڑھ کر ان کے زبان کھولنے سے پہلے کلیدی نقطہ بتا دیا۔ وہاں مظہر خان اور غزالہ کی تلاش کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہونا ہی تھا، غزالہ نے سنجیدگی سے کہا، بس انہوں نے ذرا سی تیزی دکھائی ہے۔ اول خان کو یہ اطلاع کیسے مل گئی؟ جلال نے تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔
ویرا نے اعتراض کیا۔ جلال مصروف آدمی ہے، تھوڑی دیر پہلے تک وہ ہمارے ساتھ تھا، اس وقت اسلام آباد میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اول خان کہہ رہا تھا کہ جلال اس بات سے واقف ہے کہ بھارتیوں نے ہماری تلاش کی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ اس کے دفتر کا کون سا وقت ہے؟ سلطان شاہ نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر حیرت سے کہا۔ ذمہ دار سرکاری ملازم کے دفتر کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہو وہ دفتر میں موجود ہوتا ہے۔ ویرا نے طنزیہ لہجے میں کہا، سارے سرکاری افسر تمہاری طرح گھڑی دیکھ کر کام کرنے لگیں تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ سلطان شاہ کو سنانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو گئی، تم نے یہ نہیں بتایا کہ جلال اور اول خان کو اطلاع ملنے کے کیا ذرائع ہیں؟ یہ دہلی میں موجود آئی بی والوں کے رابطے اتنے مؤثر تو نہیں ہیں کہ وہ پل پل کی خبریں اپنے بڑوں کو پہنچاتے رہیں۔ اول خان ہماری فکر میں آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن سنتا اور دیکھتا رہا ہے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، آئی بی والے بھی بھارتی نشریات کو مانیٹر کرتے ہوں گے، ہمیں ان فضول باتوں پر سر کھپانے کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے کہ اب وہ ہماری راہ پر لگ گئے ہیں۔ تو کیا انہوں نے واقعات کی ساری کڑیاں جوڑ لی ہیں؟ سلطان شاہ نے متجسس انداز میں پوچھا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بس ایک بات واضح ہے کہ ابھی تک وہ ڈینی اور مظہر خان کو الگ الگ شخصیات سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا۔ تم نے یہ کیسے فرض کر لیا؟ ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ انہوں نے مظہر خان اور غزالہ کے بارے میں صحیح اطلاع دینے والے کے لیے 50,000 روپے کے معمولی انعام کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے لیے امریکیوں نے $10 لاکھ کا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ غزالہ نے فخر سے یاد دہانی کرائی۔ آثار یہ بتاتے ہیں کہ میرے ہم وطنوں کی وہ رقم ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ عام انسانوں کی طرح ڈینی بھی لازوال نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اس کا وقت پورا ہوگا، مگر اس میں اس کے لہو کے پیاسوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، یہ اپنے فطری انجام سے دوچار ہوگا۔ ویرا نے رائے ظاہر کی۔ کچھ دیر تک وہ محفل غزالہ کے کمرے میں جمی رہی، پھر ویرا کے اعماء پر چاروں دوبارہ ڈائننگ روم میں پہنچ گئے، جہاں بڑی اسکرین والا رنگین ٹیلی ویژن موجود تھا۔ خبر نامے کا وقت بہت پہلے نکل چکا تھا، لیکن 11 بجے اہم خبروں کی نشریات متوقع تھیں۔ باتوں باتوں میں وہ وقت بھی گزر گیا۔ 11 بجے کی مختصر اور اہم خبروں میں چند مقامی اور عالمی واقعات کا ذکر تھا۔ بھارت میں رونما ہونے والے واقعات اور ان کے سرکاری رد عمل کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پاکستانی وزارت اطلاعات اور نشریات کے ذمہ داروں کو ان خفیہ سرگرمیوں کا کوئی علم نہیں تھا جو بعض افراد کے تعاون سے بھارت میں جاری تھیں۔ خبریں ختم ہوتے ہی غزالہ اٹھ گئی۔ میں نے اس کا ساتھ دیا۔ امرتسر سے لاہور تک کے سفر کا شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ اس وقت بستر کی ضرورت کا احساس دلا رہا تھا۔ شاید ویرا اور سلطان شاہ کو بھی ہماری تھکن کا احساس تھا۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور میں غزالہ کے ساتھ اسی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ دشمن کے ملک میں بھیانک شب و روز گزارنے کے بعد ہمیں اپنے وطن کی آزاد فضاؤں میں پہلی رات یکجا ہو کر بسر کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ مظہر خان اور غزالہ کی تلاش پر 50,000 روپے کے انعام سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ بھارتی حکام کو ہمارے اس روپ پر شک ہو چکا ہے۔ غزالہ باتھ روم میں کچھ وقت گزار کر شب خوابی کے حریری لباس میں برآمد ہوئی تو اس کے ہونٹوں پر سحر انگیز مسکراہٹ ناچ رہی تھی اور ذہن میں ایک نیا خیال موجود تھا۔ کسی شبے کے بغیر تلاش شروع نہ ہوتی، انہیں جلد از جلد کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا، ورنہ بھارت میں راہ کی ساکھ بری طرح تباہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس وقت وہ پوری مستعدی سے مشتبہ نام کا پیچھا کریں گے۔ میں نے یہ بات بری چوپال میں نہیں چھیڑی، ورنہ وہاں ہر ایک اپنی بولی بولنا شروع کر دیتا۔ آخر انہیں مظہر خان پر کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پس پردہ واقعات کو بھول کر سوچو، تب بھی تم کو ان کی تلاش کا جواز مل جائے گا۔ میں نے بستر پر اپنے پہلو میں غزالہ کے لیے جگہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ مظہر خان کو راہ نے اپنا مخبر بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ نریش شرما اور انل بسواس سے قریبی رابطے میں تھا۔ ان دونوں نے اپنی فساد کے مطابق یہ یقین کر لیا تھا کہ مظہر خان کوئی جعلی نام نہیں تھا۔ نریش نے اپنے ذہن اور
اور جسمانی حربے آزما کر دیکھ لیے تھے، مگر مظہر خان کی زبان سے کوئی منفی بات اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر نریش اور انل کی موت کا راز کھلنے کے ساتھ یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ مظہر اور غزالہ نے اس واقعے سے پچھلی رات اپنے ہوٹل کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ آگرے میں ان کا سراغ نہیں ملتا، اٹاری پر ان کی پاکستان واپسی کا کوئی اندراج نہیں ہے، دہلی میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ دونوں کہاں گئے۔ ان ناموں کو مشتبہ بنانے کے لیے یہ مواد کافی ہے۔ ایک طرف بھارتیوں نے سارا الزام ڈینی کے ساتھ ڈال دیا، دوسری طرف وہ مظہر خان کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں؟ غزالہ نے ایک ادا کے ساتھ مسحری پر دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ مظہر خان سے رابطہ رکھنے والے راہ کے دونوں افسر جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ان کے شفاقانہ قتل کی تحقیقات کرنے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کام ایک دو آدمیوں نے سر انجام دیا ہوگا۔ ان کے دماغ میں ڈینی کا گروہ گھسا ہوا ہے، وہ ڈینی کے ساتھ اس کے گروہ کے کارندوں کی بھی تلاش میں لگے ہوئے، وہ ہر اس شخص پر ہاتھ ڈال دیں گے جو ان کی دانست میں دشمن سے ذرا سا بھی تعاون کر سکتا۔ ان میں مظہر خان کا نام اب سر فہرست ہے۔ بعض اوقات آپ واقعی واقعات کا اتنا اچھا تجزیہ کرتے ہیں کہ وکیل معلوم ہونے لگتے ہیں۔ غزالہ نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں ابھی تک ان دونوں باتوں کو ملا کر سوچ رہی تھی تو خوف آ رہا تھا کہ آپ کی وضاحت کے بعد یہ خوف کم ہو چکا ہے۔ خوف اب ہم پاکستان کی محفوظ سرحدوں میں ہیں۔ میں نے اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھا، یہاں تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ یہ نہ کہیں رسل و رسائل اور مواصلات کی سہولتوں نے آج کی دنیا کو واقعی ایک بڑی عالمی گاؤں میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ خون کے پیاسے کسی کے لہو کی بو پر لگ جائیں تو واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ارسطو زندہ ہوتا تو وہ بھی ایسے بے بنیاد خوف کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے گلابی رخسار پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا، میرا خوف بے بنیاد نہیں ہے، آپ کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، جب جلال امرتسر کے بنگو کو خرید سکتا ہے تو راہ والے بھی آپ کے خلاف کسی پاکستانی کو خرید سکتے ہیں۔ معاشروں کے لحاظ سے غداروں کی تعداد کم و بیش ہو سکتی ہے، مگر یہ دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ غزالہ کا وہ انداز بلا جواز نہیں تھا، وہ کم بولتی تھی لیکن جب بھی زبان کھولتی تھی اس کی ہر بات کی پشت پر تجربہ کار فرما ہوتا تھا، اور مجھے دہلی میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں کی بھی فکر ہے۔ چند ثانیوں تک میرے سینے کے بالوں سے کھیلتے رہنے کے بعد غزالہ منمنائی، مشتبہ آدمیوں کی تلاش میں ان غریبوں کی شامت آ جائے گی جن کا کوئی والی وارث نہ ہوگا، لمبی مدت کے لیے بھارتی جیلوں میں سڑا دیے جائیں گے۔ بھارت میں یہ بربریت آئے دن ہوتی رہتی ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حد ہے کہ کشمیر میں ہونے والے واقعات کی سزا بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہندوؤں پر ایک قوم اور ان کے مذہب کی بنا پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں ہم سب مجبور ہیں۔ بھارت کی ان زیادتیوں کو نوشتہ دیوار سمجھ کر قبول کرنا پڑتا ہے۔ جب تک دونوں حکومتوں کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا نہیں ہوتی، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ساری گڑبڑ مفاہمت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ غزالہ نے کہا، جس دن دوستی ہوگی سب جمیلے ختم ہو جائیں گے۔ تم نے دہلی کے مسلمانوں کا ذکر کر کے میری ذہنی رو کو پچڑی سے اتار دیا ہے، میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا۔ مظہر کے مشتبہ قرار پانے کے بعد سب سے زیادہ خطرہ رینا اجیت رائے کو ہے۔ یہ بات راہ کے ریکارڈ میں موجود ہوگی کہ نریش کے اما پر وہ مجھ سے کئی بار ملی تھی۔ پھر تو بیلا سنگھ کی باری بھی آنی چاہیے۔ غزالہ میری زبان سے رینا کا ذکر سن کر خوش نہیں ہوئی۔ بیلا سنگھ کو میں نے اپنے قریب آنے یا بے تکلف ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں غزالہ کو کیسے بتاتا کہ ان دونوں سے میرے مراسم کی نوعیت مختلف تھی۔ بے خبری میں رینا کے ساتھ میری ویڈیو فلم بنا لی گئی تھی، جبکہ بیلا اپنی کوششوں میں بری طرح ناکام ہوئی۔ آپ نے تو رینا کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ ناکام ہوئی
تھی۔ غزالہ نے چونک کر مجھے یاد دلایا۔ میں گڑبڑا گیا۔ اپنی خانگی زندگی کے امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اپنے اور رینا کے مراسم کے ہر پہلو غزالہ سے مخفی رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ دونوں میرے خلاف بلیک میلنگ کا مواد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ بیلا کے بارے میں ہوشیار تھا۔ میں نے شروع سے اسے منہ نہیں لگایا تھا، مگر رینا مجھ سے کچھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ کئی نازک مواقع پر ہماری بہت مدد کی تھی۔ غزالہ کھلکھلا کر معصومیت سے ہنس پڑی۔ آپ تو رینا رائے کے ذرا سے سوال پر اس طرح گھبرا گئے جیسے میں نے آپ کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ اس نے وہ بات مذاق میں کہی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی ہو، بیوی ہونے کے ناطے سب کچھ جان گئی ہو لیکن انجان بن رہی ہو۔ میں نے اس سے نظریں چرا لیں اور اس نے بھی اپنے مذاق کو طول دینے کی کوشش نہیں کی۔ رینا اجیت رائے بھارت میں میرے متعلق سب سے حساس حیثیت کی مالک تھی۔ اس سے میرے سامنے ایک لغزش ہوئی تھی کہ اس نے دہلی کی کلاسیکل ڈانس اکیڈمی سے اپنے تعلق کا اقرار کیا تھا اور پھر میرے جال میں پھنس گئی تھی۔ آئی بی کے عابد علی نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس اکیڈمی میں رقص کی تربیت دینے کے بہانے حسین و جوان سال بھارتی دوشیزاؤں کو داخلے دیے جاتے ہیں اور ہر کھیپ میں سے مجبوروں بے سہارا آوارہ مزاج لڑکیوں کو چھانٹ کر الگ کر لیا جاتا تھا۔ انہیں مردوں کو رجانے اور پھانسنے کے فن کی خصوصی تربیت دے کر میدان میں اتارا جاتا تھا۔ میں نے اپنی ان معلومات کی روشنی میں رینا کو دبایا اور اس نے نہ صرف سب کچھ اگل دیا بلکہ اپنی کہانی بھی سنا ڈالی۔ اپنی خفیہ معلومات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا میری ضرورت تھی، مگر بعد میں رینا کی دہشت دیکھتے ہوئے میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں کلاسیکل ڈانس اکیڈمی بارے میں اس کی کہی ہوئی باتیں نریش یا انیل بسواس کے سامنے دہرانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ میرے قدموں میں آ گری۔ اس نے مجھے میری زبان بندی کے لیے اپنی بیمار ماں کی علالت کا واسطہ دیا۔ اسے اپنی ماں کے علاج اور گھر چلانے کے لیے راہ کی نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اس پر احسان جتاتے ہوئے خاموش رہنے کا وعدہ کر لیا۔ رینا میری اس خاموشی کے لیے میری ایسی احسان مند ہوئی کہ راہ کے مفادات کو بھول کر میری ہمدرد بن گئی۔ اس نے کئی مواقع پر مجھے یقینی خطرات سے بچایا۔ اس سے راو رسم برقرار رکھنا میرے لیے سود مند تھا، اس لیے دہلی میں قیام کے دوران میں وہ مسلسل مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہی۔ ہماری وہ ملاقاتیں ڈنکے کی چوٹ پر ہوتی تھیں، لیکن ان ملاقاتوں میں ہونے والی باتیں ہمارے درمیان محفوظ رہتی تھیں۔ کثرت سے ہونے والی ان ملاقاتوں کے حوالے سے رینا کی ذات راہ والوں کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ وہ میرے احسان مند اور وفادار ضرور تھی، مگر ایک کمزور لڑکی تھی۔ ذرا سے تشدد یا کسی کڑے نفسیاتی حربے کے سامنے ہتھیار ڈال سکتی تھی۔ اگر وہ زبان کھول بیٹھتی تو راہ کے گاگ افسران اس کے دیے ہوئے اشاروں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے تھے کہ ڈینی ہی مظہر خان کا روپ دار کر دہلی پہنچا تھا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر راہ کا اہم ترین ریکارڈ لے اڑا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔